السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں، ہمارے جو دیکھنے والے چاہنے والے بہن بھائی سب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ویڈیو بناؤ، چلو ٹھیک ہے، ہم اس طرح ویڈیو بنائیں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے نہیں دیکھتے، کیونکہ آج کل ویڈیو میں مطلب ایسا ہی چکر ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ، آپ کیا کپڑے دھو رہی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کچھ اور چیزیں پسند کرتے ہیں، بس ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا۔ تو چلیں، ہمارے ویڈیو لوگ ایسے دیکھتا ہے تو اللہ پاک ان سب کو اس چیز کا اجر دے گا۔ تو میں آپ کو، ایک بہن کہہ رہی تھی بھائی آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ جو ہے نا کسی چیز کا ایسی دوبارہ بات نہیں کریں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا۔ تو میری بہن، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کہہ رہی تھی، کامنٹ سیکشن کوئی بھی پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے، اور اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ہماری یہ دلی دعا ہے، اور یہ دعا انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ سب کے لیے کرتے رہیں گے، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو اب قصہ تو سناؤں گا، کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے۔ رافیہ ادھر آ جاؤ۔ اچھا کپڑے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا میں آج آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں۔ جب ہمارے ساتھ مسئلہ ہے تو ہم بھی جا رہے تھے ادھر ادھر، لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ چلو اللہ پاک کوئی مسئلہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو اس میں اللہ پاک جو ہے ہمیں، پتہ نہیں یہ ایسے جب میں کرتا ہوں یہ 2-2.5 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے پھر بلیک ہو جاتی ہے اسکرین، تو مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہو جاتی ہے، پھر اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، یہ پھر تصویر نظر آنے لگ پڑتی ہے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، ہم بھی جا رہے ہیں کہ بھئی کہیں سے مطلب کوئی نہ کوئی ذریعہ، یا شیاطین لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یا ایسے مطلب سلسلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے سلسلے نہیں ہوتے، بس اللہ ہی کاٹتا ہے۔ اور اب ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے ہیں، جو ہم نے دیکھا، جو ہمارے ساتھ مطلب جس جگہ پہ ہم گئے، تو اب آپ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ غور سے سننا۔ جو قصے ہم دیکھتے گئے ہیں نا، میں اب آپ کو یہی بتاتا ہوں۔ تو ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پر بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک ہماری بہن، چلو اللہ پاک اس کو ہدایت دے، وہ اس کا خاوند رہتا تھا کینیڈا میں رہتا تھا، اور اس کی جو ہوتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں رافیہ، جو اس کی نند، تو ان کا کوئی ویلکم لیٹر آیا، ایک بہن کا، 2 بہنیں تھیں، 2 نندیں تھیں اس کا خاوند کینیڈا میں رہتا ہے۔ تو وہ اب کیا کر رہی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا خاوند میرے پاس آتا نہیں، ہمیں خرچہ بھی نہیں دیتا، اور ہماری بات بھی نہیں سنتا، اور اپنی بہنوں کو کینیڈا میں بلوایا ہے انہوں نے، کیونکہ ویلکم لیٹر کیا ہوتا ہے یہ تو اب ان کو پتہ ہے، جو باہر آتے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جو بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ویلکم لیٹر بھئی اس کی بہن کا آ چکا ہے، اور وہ ہمیں پوچھتا تھا کہ نہیں۔ تو آپ بابا جی جو کرنا ہے آپ نے وہ کریں۔ تو بابا جی نے جو کرتے ہیں یہ لوگ، بابا جی نے جناب، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو کرنے والا تھا وہ غیر مذہب تھا۔ کس مذہب سے تھا اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بابا جی نے یہ جو ہوتی ہے نا وہ رو دھو کے اس کو بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ بابا جی نے جناب اس کو ایک نقش پہ پتہ نہیں کیا لکھا، پھر اس پہ پھو 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 کیا، جیسے یہ پھونکے مارتے ہیں۔ سورہ الفلق میں کسی چیز کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے کہ اللہ پاک پھونکے مارنے والیوں سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اسی چیز کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کیسے وہ پھونکے مار رہا تھا، پھونکے مارنے والیوں سے اور پھونکے مارنے والوں سے اللہ پاک نے محفوظ رکھے دن اور رات۔ اچھا اس کا ترجمہ تو پھر مطلب اچھا اس کے ترجمے بھی دو قسم کے ہوئے، پتہ نہیں اب اللہ پاک رحم کرے، ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنا مطلب صبر کر جاتی، کوئی بھی راستہ اللہ پاک اس کا نکالتا۔ اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خامند اس کا کینیڈا میں ہے، اب اس نے نندوں کے نام بتائے اور اپنے خامند کا بتایا اور اس کی ماں کا نام بتایا۔ ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیے گا۔ تو بتایا، پھر اس نے وہ نقش دیے، ایک نقش آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کہا ہے کہ آپ نے قبر میں جو مزار ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے، اس میں دبا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لیمن ہوتا ہے نا، جو نیبو کیا کہتے ہیں، لیمن لیمو لیمن، ہاں لیمن نیبو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کو نا چیرا لگا کے اندر اس کے اندر دسا دینا۔ تو وہ جو رو دھو کے بتا رہی تھی، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے خامن کا بیڑا غرق کر رہی تھی اور اس کی جو بہنیں جو نندیں ہوتی ہیں ان کا بیڑا غرق کر رہی تھی، تو صبر کر جاتی۔ ہمارا گھر چلا گیا، ہم نے صبر کیا، میری بیوی بیمار ہو گئی، سب کچھ میری بیوی پہ لگ گیا، ہم نے فاقے تک کاٹے۔ کیوں؟ کیا جاتا ہے صبر؟ جو کچھ بھی تھا میں بیچ بیچ کے بیماری پہ لگاتا گیا، کتنے ڈاکٹروں پر گئے، دل پہ گھبراہٹ ہوتی تھی، کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو اب وہ دکھی ہے، اس کا خاوند اس کے پاس نہیں آ رہا، نندیں جی کینیڈا میں جا رہی ہیں، لیکن دکھی کا مطلب یہ نہیں ہوتا صبر کر جانا۔ ہمارا گھر چلا گیا، ہم نے صبر کیا، تو اس نے تعویذ لے لیا اس سے اور اس نے ہدایت دی۔ تو جب باہر نکلے تو میں نے اسے کہا، میری بہن آج سے اللہ پاک کہ آپ ختم ہو چکی ہے، آپ اسلام سے خارج ہو چکی ہے، اسی طرح ہمارا گھر بھی کسی نے برباد کیا ہے، تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس چیز کو پھینک دیں اور گھر جائیں، گھر جا کے وضو کریں، وضو کر کے اللہ سے معافی مانگیں، معافی مانگ کے تو نماز پڑھیں، نماز میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں کہ میرے اللہ میں غلط راستے پہ گئی تھی لیکن آپ نے مجھے روک لیا۔ اللہ پاک ہی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، انسان ویسے باتیں کر سکتا ہے، جو بھی کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، تو اس کی مرضی کے سوا پتہ ذرا نہیں ہل سکتا، میرے رب کی مرضی۔ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں اور سبھی نام پیارے ہیں۔ تو وہ جو ہے بی بی، وہ مجھے آگے سے کہتی ہے، تجھے پتہ ہے میں کتنی دکھی ہوں، میں کتنی پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا پریشان جو ہوتا ہے وہ تو اپنے اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ تو مجھے کہتی ہے نہیں بھائی، میرا تو دل جلا دیا ہے، دل جلتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری بہن جی، آپ لاکھ بھی روئیں نا، یہ بات فضول ہے، کیونکہ جو کام تم کر رہی ہو، تم اسلام سے خارج ہو، کیونکہ تم نے غیر اللہ کے آگے جھک چکی ہو، تو یہ تو اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں۔ تو باہر جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں، جہاں سے بیٹھ کر بھی لوگ کر رہے ہیں، کئی باہر سے کالیں کرتے ہیں۔ وہ ایک دن میں ہم نے کہا نا کہ بھئی ہم بڑی دور سے آئے ہیں، تو اس نے کہا یہ امریکہ سے آئے، یہ لندن سے آئے، یہ فلاں جگہ سے آئے۔ تو میں حیران ہو گیا، کراچی سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، کوئی کہاں سے آئے۔
تم یہ 40-45 کلومیٹر دور سے آئے ہو تو تم کہتے ہو کہ بھائی ہمیں جلدی ہے، ہم جانا ہے. تو یہ کام بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ یہ کام کرتا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو اللہ گواہ ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے نماز شروع کر دی اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اور جتنا بھی ہمیں آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے، ہم علماء تو نہیں ہیں، قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن پڑھ رکھا ہے، تو بس جو صورتیں ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو بھی مجبور ہو جائے، پریشان، مجبور، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ایسا کفر نہ کرے کہ مطلب اب وہ اپنے خامن کا بھی بیڑا غرق کرے گی اور نندوں کا بھی بیڑا غرق کرے گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور پھر خود بھی اسلام سے خارج ہو چکی ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر لیا، اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کا ان پر کرم ہو جائے، حالانکہ وہ گنہگار ہے، اس کا خامن بالکل وہ گنہگار ہے، کیونکہ وہ اس نے غلط کیا، اس پہ بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گنہگار ہے، اس نے زیادتی کی اور زیادتی کر رہا ہے، لیکن یہ جو پھر اس بہن نے کام کیا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں، جائز نہیں، اس کی اللہ پاک اجازت نہیں. اپنے رب سے فریاد کرتی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو بس میرے بہن بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کوئی ایسا غلط کام آپ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے، چاہنے والے ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے. بس صبر کریں، اللہ کو یاد کریں. ہمیں بھی آفریں ہوئی تھی کہ تم بھی کرو، کیونکہ پھر وہی بات ہے، شیطان تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے نا دوزخ کی طرف. تو ہم نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کا حشر جو ہوگا. تو ٹھیک ہے میرے بہن بھائیوں، بس اسی طرح ہی باتیں شاتیں کر لیا کریں گے، اور جو بھی ہمیں دیکھیں گے اللہ پاک اس کو ان کا اجر دے گا اس چیز کا. تو ہمیں اجازت دیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ کو میں کس سے بتاؤں گا. یہ تو جو کینیڈا میں فیملی رہتی ہے یہ ان کا قصہ تھا. اب کل میں آپ کو ایک اور قصہ بتاؤں گا، کیونکہ ہم نے تقریباً 42-43 گھر پھرے ہیں، مسلمانوں کے بھی اور دوسرے بھی جو ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. تو رافیہ آج تو دعا سلام کر لو، اینڈ پہ ہی چلو کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ تو خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہے، ہمیشہ کی طرح میرا شاد آباد رہے، بھائی ہنستے اللہ. مسکراتے رہے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے جی، رافیہ کی آواز آپ تک آ گئی، بس رافیہ کے لیے دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.